السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 82 رسول سے خطاب ہے، اور رسول سے خطاب کر کے موازنہ کر کے بتا رہا ہے کن کے درمیان؟ جیوز اور مشرکین، اور ان کے مقابلے میں کرسچنز۔ یہ ان کا موازنہ کر کے بتا رہا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ الفاظ ہیں لَتَجِدَنَّ، اے رسول یقیناً تو ضرور پائے گا۔ کیا پائے گا؟ آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے اشد الناس عداوتاً، عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ترین تو ان لوگوں کو پائے گا۔ کن کے لیے عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ترین پائے گا؟ کہتا ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب آگے بتا رہا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ترین ہیں ایمان لانے والوں کے لیے؟ تو کہتا ہے کہ الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ عداوت میں سب لوگوں سے زیادہ سخت ترین ہیں مومنین کے لیے۔ مومنین کے خلاف سخت ترین ہیں یہ۔ کون؟ یہودی، جیوز اور مشرکین۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات ہوگی۔ اب اگلی بات کیا یہ رہا ہے وَلَتَجِدَنَّ، اور یقیناً تو ضرور پائے گا۔ اب ان کے بالکل الٹ ہو جائے گا جو آگے بتا رہا ہے۔ یہ جو جیوز ہیں اور مشرکین ہیں، ان کے بالکل الٹ آگے بتا رہا ہے۔ کہتا ہے یقیناً تو ضرور پائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ اقربہم مودتاً، دوستی میں ان سب سے قریب ترین۔ دوستی میں ان سب سے قریب ترین، یہ مودت دوستی ہوتی ہے، پیار محبت۔ اس کو عربی میں مودت بولتے ہیں۔ ہم عام طور پر اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی مودت ہے۔ مودت دوستی۔ تو کہتا ہے کہ دوستی میں ان سب سے قریب ترین کن کے لیے؟ کہتا ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ تو کون ہیں وہ دوستی میں قریب ترین؟ کہتا ہے کہ الذین قالوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا؟ انا نصارا، بلا شبہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہ جیوز کے مقابلے میں آ گئے نصارہ۔ پیچھے بات ہو رہی تھی جیوز کی اور مشرکین کی، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے نصارہ کی۔ یہ جو نصارہ ہیں ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے کہ دوستی میں ان سب سے قریب ترین ہیں مومنین کے لیے۔ کون؟ جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نصارہ ہیں۔ آگے پھر اس کی وجہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ ذالک بأن، وہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ
آگے اس کی وجہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ منہم قسیسین و رہبانا، وہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ ان میں سے کچھ پادری اور راہب ہیں، کچھ علم رکھنے والے پادری ہیں جو منکسر المزاج ہیں، عاجزی اور انکساری کرنے والے، اور تارک الدنیا، دنیا ترک کرنے والے راہب ہیں، وہ لڑائی جھگڑے سے، عداوت سے، نفرت سے وہ خود کو دور رکھتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اس لیے یہ جو پادری ہیں اور یہ جو راہب ہیں جیوز اور مشرکین سے بہتر ہیں، کہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، ان کی طرح منصوبے بنا کر دشمنی نہیں کرتے جیوز کی طرح، ہر وقت نفرت کی آگ میں وہ جلتے نہیں رہتے۔ یہ سارے جیوز کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کریم جب جیوز کی بات کرتا ہے تو وہاں پر ان کے لیے بھی کہتا ہے کہ ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہ اچھے لوگوں پر مبنی نہیں ہے۔ تو ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، قرآن کریم اس کو بھی واضح کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے، بتاتا ہے وہ کہ سارے جیوز ایسے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر میجورٹی جو جیوز کی ہے یا مشرکین کی، ان کی بات ہو رہی کہ ان کی نسبت یہ جو نصارہ ہیں یہ بہتر ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو راہب ہیں۔ اور آیت کے آخر میں کہتا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس لیے کہ بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ یہ جو تارک الدنیا لوگ ہوتے ہیں، آبادی سے ہٹ کے جو دور جنگلات میں رہتے ہیں یا رہتے تھے اس وقت، کیونکہ یہ جو صوفیزم ہے یہ چلا آ رہا ہے، یہ سب سے زیادہ تو جیوز میں تھا، یہ پھر کرسچن میں آیا، اسی طرح یہ ہندوازم میں بھی بہت زیادہ تصوف پایا جاتا ہے، جین مت میں بھی، اس طرح دوسرے مذاہب میں یہ بہت زیادہ تصوف ہے۔ اور آج یہ ہم جو نام نہاد مسلم ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ تصوف پایا جاتا ہے۔ اب تو وہ تصوف کو باقاعدہ سرکاری سطح کے اوپر بھی کوشش کی گئی ہے پڑھانے کی، کیونکہ اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ عوام کی توجہ اس طرف کر دو، تصوف کی طرف، اور خود جو مرضی آئے کرو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان میں کچھ منکسر المزاج پادری اور راہب ہیں، اس لیے وہ بلا شبہ تکبر نہیں کرتے، تکبر سے دور ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس سینس میں بتا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے پھر بھی بہتر ہیں، کہ کم از کم ان میں عاجزی اور انکساری تو ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر دو طرح سے بات سمجھائی گئی، ایک طرف جیوز اور مشرکین، اور ان کے مقابلے میں انصار جو کہتے تھے کہ ہم انصار ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں کا موازنہ کیا گیا، ان دونوں کا مزاج جو ہے بتایا گیا کہ مختلف ہے۔ تو اس کی روح سے پھر کہا گیا کہ یہ ان سے بہتر ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر کیا جائے کسی بھی قوم کے متعلق، ایک جو عمومی جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ کلیئر کیا جائے کہ یہ ہمارے معاملے میں فلاں قوم جو ہے وہ کس انداز سے سوچتی ہے، یا اس کا کیا بیہیویئر ہے ہمارے متعلق، قرآن کریم وہ بھی بتاتا ہے۔ تو یہاں پر چھٹے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم جو ہمارے اگلے ویڈیوز ہیں وہ 7ویں پارے میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ٹرانسلیشن ہے آسان اردو ترجمہ قرآن، یہ اس کا ایکچولی دوسرا والیوم چل رہا ہے کتاب کے اعتبار سے، جب یہ چھپ کر آئے گی۔
تو پہلا جو ہے وہ حصہ والیوم 1 وہ سورہ نساء تک ہے، تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ جلد آ جائے گی چھپ کر۔ تو اس کے بعد یہ جو دوسرا والیوم ہے جس کے اوپر ہمارے ویڈیوز چل رہے ہیں، یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں تو اکثر لوگ خیال نہیں کرتے، ان ویڈیوز کی نیچے ڈسکرپشن میں آپ پریس کریں گے نا تو اس کے اندر انگلش ٹرانسلیشن دی ہوئی ہے، تو جو لوگ بھی اس آیت کی ٹرانسلیشن جاننا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں جائیں اور اس ٹرانسلیشن کو پڑھ لیں، کیونکہ انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ عام طور پر جتنی بھی اس کے اوپر کتابیں ہیں انگلش تراجم کی، ان میں اولڈ لینگویج یوز کی گئی ہے، یا وہ مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں ریلیجس ورڈز ہوتے ہیں، ریلیجس وہ ٹرمز ہوتی ہیں، تو وہ ایک تو بہت زیادہ سمجھنے میں بڑی ہیوی ہے، اور پھر کانسیپٹ بھی ہے چینج ہو جاتا ہے، الفاظ کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم نے تو ملائکہ کہا ہے، اگر اس کا ترجمہ آپ اردو میں فرشتہ کریں گے، انگلش میں اینجلز کریں گے، تو فرشتہ اور اینجلز کرنے سے جو تصور ہے وہ فوراً پروں والے فرشتوں کی طرف چلا جائے گا، وہ جو فرضی مخلوق انہوں نے بنائی ہوئی ہے مذہب کے لوگوں نے، اس طرف چلا جائے گا۔ لیکن ملائکہ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے عربی کا، یہ ملائکہ مالکن سے ہے، یہ مالکن بادشاہ کو بولتے ہیں جس کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، اسی سے ملک ہے، ملک بھی ایک قوت کی علامت ہوتا ہے، اسی سے مملکت ہے، مملکت بھی قوت اور طاقت کی علامت ہوتی ہے، اسی سے ملکیت ہے۔ تو یہ سارے ملک، مملکت، ملکیت، بادشاہ، اس میں بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ طاقت، اقتدار، قوت۔ تو مالکن کی جمع ملائکہ، قوتیں، پاورز، کس کی؟ اللہ کی۔ تو اس لیے ہم نے ملائکہ کو ملائکہ ہی لکھا ہے، انگلش کے اندر بریکٹ کے اندر بتایا ہے کہ دا فورسز آف دا نیچر، نیچر کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو نیچرل فورسز ہیں، قرآن کریم ان کو ملائکہ بولتا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ملائکہ کون ہے۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم الخلق ہے، اس میں ہماری پیدائش ہو رہی ہے، ہماری موت ہوتی ہے، یہ عالم الخلق۔ اس کی جو ملائکہ ہیں ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے زمین کی کش ثقل ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو جیسے سورج کی حرارت ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہم کام بھی لے رہے ہیں، سولر انرجی بھی بنائی ہے ہم نے۔ تو یہ ہمارے عالم الخلق کے ملائکہ ہیں۔ ایک ہے عالم الامر کے ملائکہ، جو اللہ کا عالم الامر ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، نظام، یہ سارا کنٹرول اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کے جو ملائکہ ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، ان کو نہیں ہم سمجھ سکتے۔ تو ان میں سے بعض کے نام قرآن میں آئے لیکن ان کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ ہم اپنی دنیا کے جو ملائکہ ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور کائناتی علوم کو حاصل کر کے ہم ان سے کام بھی لے سکتے ہیں، جیسے سولر انرجی ہم نے سورج کی حرارت سے بنائی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کانسیپٹ ہے قرآن کا وہ ایگزیکٹ کوشش کی گئی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے اس تک پہنچایا جائے۔ تو ہر ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن دی جا رہی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔